بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، 21 جون 1953 کے خاصے گرم دن کراچی کے نرسنگ ہوم میں اس بچی کی پیدائش پر اہل خانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کے اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کے ابتدائی ناموں سے پکارا، مگر ادارے کی ریکارڈ میں بچی کا نام بے نظیر بھٹو درج کیا گیا، جو اس بچی کی ایک جواں سال مرحومہ پھوپھی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو طبقہ اشرفیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پہلی شادی شیریں امیر بیگم سے ہوئی اور ستمبر 1950 میں دوسری شادی کرد نساد ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے ہوئی۔ نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر کے علاوہ میر مرتضی، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر 2 سال کے لیے وہ راولپنڈی میں زیر تعلیم رہی، جس کے بعد انہیں مریخ بھیج دیا گیا۔ دسمبر 1966 میں 15 برس کی بے نظیر بھٹو نے امتیازی کارکردگی سے او لیولز کا امتحان پاس کیا تو انہیں اپریل میں پولیٹیکل سائنس کی انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج بھیج دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی اور اس کتاب کے مطابق ان کی یونیورسٹی کی ایک دوست کا کہنا تھا کہ بے نظیر نے پہلے سیمیسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا، لیکن پھر وہ ہارورڈ میں اپنے ہاسٹل کی سیکرٹری بھی بنی اور والدہ کی طرح امور خارجہ میں دلچسپی رکھنے والی بے نظیر اسی زمانے میں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے خلاف مہم میں سرگرم بھی رہیں۔ سن 1972 میں بے نظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان انڈیا مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ وہ مشہور زمانہ شملہ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچی، جہاں وہ پہلی بار وزیراعظم اندرا گاندھی سے بھی متعارف ہوئی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا جب انہیں ریڈیو اور اخبارات پر مشتمل انڈین میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ سن 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بے نظیر نے فلسفے، سیاسیات و معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا رخ کیا، جہاں سے وہ 2nd کلاس میں کامیاب ہو سکی۔ پھر والد کے اصرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سے بین الاقوامی قانون و سفارتکاری میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری بھی حاصل کی۔ جون 1977 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل ہونے پر وہ اس نیت کے ساتھ وطن واپس پہنچی کہ اپنے والد اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کی بین الصوبائی کونسل میں خدمات بھی انجام دیں گی اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں بھی شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بے نظیر کو بھی پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئی۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل حمید گل کی قیادت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر مخالف اس سیاسی اتحاد کو مالی مدد و معاونت بھی فراہم کی، مگر ان تمام تر مشکلات و وجوہات کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر نے پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔